نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں گئے. آپ جب 10 ذی الحجہ کو قربانی کے دن قربانی کرنے کے بعد آپ لوگوں کے سامنے آ کے کہا، لوگوں آج سن لو، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. لوگوں آج دین مکمل ہو گیا، آج کے بعد اس دین کے اندر کوئی نیا ایڈیشن شامل نہیں ہو سکتا. یہ کمپلیٹ ہے، یہ اکمل ہے، یہ مکمل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اللہ نے اپنی ساری نعمتوں کو تم پہ مکمل کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر کے تمہیں عطا کر دیا. اب ہمارے اوپر یہ تھا کہ ہم اس دین کو اسی طرح قبول کرتے جس طرح نبی کریم اور ان کے ساتھیوں نے کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ان باتوں سے بچتے جن باتوں کو بنی اسرائیل نے اختیار کیا اور اللہ کی لعنت کے مستحق بنے. ہم ان باتوں سے بچتے جن باتوں پہ چل کے عیسائیوں کو اللہ نے گمراہ قرار دیا، اور ہمیں اللہ نے کہا، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو اللہ کو رب مانتے ہو، جو محمد الرسول اللہ کو اپنا رسول مانتے ہو، جو میرے پاک پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے آگے نہ بڑھنا. یہ تمہاری آخری حد ہے. جہاں اللہ کا حکم آ جائے رک جاؤ، جہاں اس کے رسول کا حکم آ جائے رک جاؤ. وہاں سوچنے کی بھی اجازت نہیں. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة. وہ شخص ایماندار نہیں ہے، وہ عورت ایماندار نہیں ہے کہ اس کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے پھر وہ اپنا اختیار استعمال کرے کہ مجھے ماننا ہے یا نہیں ماننا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة. پھر اپنا اختیار کرے کہ میں سوچوں گا. ومن يعص الله ورسوله، یہاں سوچنا بھی نافرمانی ہے. اللہ کا حکم آ جائے یہ سوچنا بھی نافرمانی ہے کہ میں نے عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا. جب اللہ کے رسول کا حکم آ جائے تو یہ سوچنا بھی نافرمانی ہے کہ میں نے اس پہ عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا. ہم نے کلمہ کیوں پڑھا ہے اگر ان کی بات کو ماننا نہیں تھا؟ اب یہاں تک تو بات ہماری سمجھ میں آ گئی کہ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے وہاں ہم اپنا اختیار استعمال نہیں کر سکتے. جو دین اللہ رب العزت نے دیا ہے اس دین میں مداخلت نہیں کر سکتے، اس میں کوئی نیا ایڈیشن شامل نہیں کر سکتے، اور نہ کسی چیز پہ کٹ لگا سکتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے. یہ ہمارا اختیار نہیں ہے. تو جو اختیار یہ سب کچھ کرے گا، کوئی ایسا کام دیکھیں وہ نافرمانی نہیں کرتا لیکن ایک نیا کام دین کے نام پہ لاتا ہے، پھر اس کا کیا ہے؟ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد. جس بندے نے کوئی بھی ایسا کام کیا دین کے نام پہ، دیکھیں ہمیں یہ اس بات میں متزلزل کیا جاتا ہے، ہمیں شک میں ڈالا جاتا ہے. دیکھیں جی پہلے چھتیں کچی تھی اب پکی ہیں،
اگر یہ ہو سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو میں نے آغاز میں کہا تھا اس میں ارتقاء کی اجازت ہے کہ آپ مکان کیسا بناتے ہیں، آپ اپنا کپڑا اور لباس کیسا بناتے ہیں، اس میں ارتقاء کی اجازت ہے۔ آپ اپنی زندگی کا رہن سہن کیسا رکھتے ہیں، آپ کو اجازت ہے۔ آپ بہتر سے بہتر، خوب سے خوب تر بنا سکتے ہیں۔ دو چیزوں میں اللہ نے مداخلت کی اجازت نہیں دی، ایک انسان کی تخلیق کے انداز کو بدلنے کی اجازت نہیں دی، اور دوسری اپنے دین کو بدلنے کی اجازت نہیں دی۔ انسان کو اس عقل سے نوازا ہی نہیں گیا کہ یہ دین کے اندر ارتقاء کر سکے، یا اللہ کی تخلیق، انسان اشرف المخلوقات کی تخلیق کے اندر ارتقاء کر سکے۔ ہم جانوروں میں کرتے ہیں، گدھے اور گھوڑوں کو ملا کے خچر پیدا کرتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہم کبوتر اور گگی کو ملا کے خمرہ پیدا کرتے ہیں، گناہ نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ کے دین کے اندر مداخلت کریں گے تو یہ جرم ہوگا۔ کتنا بڑا جرم ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین کے اندر نیا کام ایجاد کرنے کو بدعت کہتے ہیں۔ آپ اپنے ہر خطبے میں یہ بات کہا کرتے تھے، کل محدثۃ بدعہ۔ لوگوں، جو بھی دین کے اندر نیا کام ایجاد کیا جائے وہ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم کی آگ میں جلنے والی ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ بات سن لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ میں روایت ہے، کہا لا يقبل اللہ لصاحب البدعۃ، جو شخص بدعت کا ارتکاب کرتا ہے اپنی زندگی کے اندر، جب تک وہ توبہ نہیں کرتا تب تک لا يقبل اللہ صوما ولا صلاة ولا حجا ولا عمرة ولا جہادا ولا صرفا ولا عدلا۔ لوگوں، جو بدعت کرنے والا ہے اللہ نہ اس کی روزہ قبول کرتا ہے، نہ اس کی نماز کو قبول کرتا ہے، نہ اس کے حج کو قبول کرتا ہے، نہ اس کے عمرے کو قبول کرتا ہے، نہ اس کے جہاد کو قبول کرتا ہے، ولا صرفا ولا عدلا، اس کا کوئی نفل یا فرض قبول نہیں کرتا۔ وَيَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ، وہ اسلام سے اس طرح نکل جاتا ہے، کما یخرج الشعر من العجین، جس طرح گندے ہوئے آٹے سے تم بال کو کھینچ کے نکال دیتے ہو، اس طرح وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے، اور بدقسمتی سے یہ جرم مولوی کرتے ہیں۔ لوگوں کو دین کے نام پہ بدعت کی دعوت، محراب و منبر پہ کھڑے ہونے والے، اپنے آپ کو نبی کے وارث کہلانے والے، دنیا کی سب سے بڑی خباثت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ میں کروں گا میں بھی غلط ہوں، اور میرا کوئی بھائی کرتا ہے تو وہ بھی غلط ہے۔ کہا لا يقبل اللہ لصاحب البدعہ، ابن ماجہ کے اندر روایت ہے، اللہ قبول نہیں کرے گا صاحب بدعہ کی کوئی بھی بات، صومن ولا صلاۃن ولا حجن ولا عمرۃ ولا جہادا ولا صرفا ولا عدلا ويخرج من الاسلام كما يخرج الشعر من العجین، جس طرح گندے ہوئے آٹے سے بال نکل جاتا ہے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب البدعۃ حتی یدع بدعتہ، اللہ کسی ایسے انسان کی توبہ کو قبول نہیں کرتا جو بدعت کا ارتکاب کرتا ہے، یا تو وہ بدعت کو چھوڑے یا وہ اللہ کی معافی کا مستحق نہیں بن سکے گا۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ ہمیں بھی کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے کہ ہم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے جو ہمیں دین کے نام پہ بتایا جاتا ہے، ہم پہلے دیکھیں کیا رسول اللہ نے اپنی زندگی میں کیا، کیا اللہ نے اپنی کتاب کے اندر اس کا حکم دیا؟ اگر وہ دیا ہے، میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ نے وہ کام کیا ہے،
تو ہم نہیں کریں گے تو اسلام کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے. تو اگر آپ نے نہیں کیا ہم اسے دین اسلام کا نام دیں گے تو پھر بھی ہمارا اسلام کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے. یہ میرا فتویٰ نہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کما یخرج من الاسلام کما یخرج الشعر من العجین. لوگوں وہ اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے جس طرح بال آٹے سے نکل جاتا ہے. تو اللہ رب العزت ہم سب کو بدعت سے بچائے. آج ہم اس مصیبت میں بہت سے لوگ پھنسے ہوئے ہیں. اور یاد رکھیں، ایک زانی زنا کرتا ہے تو اسے احساس ہے میں غلط کر رہا ہوں، اسے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. ایک چور چوری کرتا ہے تو اسے احساس ہے کہ میں چوری کر رہا ہوں. لیکن جب ایک بدعت کا ارتکاب کرنے والا بدعت کرتا ہے تو وہ تو اسے دین سمجھ کے کر رہا ہے، وہ معافی کیسے مانگے گا؟ تو اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے. دوسرا نقصان جو امت کا ہوتا ہے وہ یہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما احدث قوم بدعۃ الا رفع مثلها من السنۃ. لوگوں، جب کوئی قوم اپنے اندر کوئی نیا کام لاتی ہے جو بدعت ہوتا ہے، اللہ اس کام کے برابر نبی کریم کے طریقے کو اٹھا لیتا ہے، ان سے چھن جاتا ہے. کہا اس لیے صحابہ نے پوچھا پھر کیا کریں؟ آپ نے فرمایا فتمسک بسنتی خیرا من احداث بدعۃ. لوگوں، بہتر ہے کوئی نیا کام کرنے سے بہتر ہے کہ تم اللہ کے رسول کے طریقے کو ہی اپنی زندگی میں اپلائی کرو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آخری بات یہ، سب بھائی ذرا غور سے سن لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی. جب میری امت کے اندر فساد برپا ہو جائے گا، فرقوں میں بٹ جائے گی، ہر بندہ اپنی بولی بولے گا، اس وقت جس بندے نے میری سنت کے ساتھ تمسک کیا، اسے پکڑ لیا، تمسک کا مطلب ہے چمٹ جانا. من تمسک بسنتی، میرے طریقے کے ساتھ چمٹ گیا، عند فساد امتی، جب میری امت میں فساد ہو جائے گا تو کہا فلہ اجر 100 شہید، اللہ اسے 100 شہیدوں کے برابر اجر عطا کریں گے. آج بحیثیت مسلمان میں اور آپ زندگی میں کوئی بھی عمل کرنے لگیں، وہ عبادات ہے، وہ معاملات ہیں، وہ معاشرت ہے، وہ دیکھیں کہ ہمارے نبی کا طریقہ کیا تھا. اگر اس فساد کے زمانے میں ہم اپنے نبی کے طریقے کو اپناتے رہے تو انشاءاللہ اللہ اس بہت بڑے اجر سے نوازیں گے. اللہ ہمارے نصیب میں کر دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.